نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اور لوگ زندگی بھر مومن ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے کافر ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہماری حفاظت کرے. بہت سے لوگ زندگی بھر تبلیغ میں ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں یا مخالف ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہماری بھی حفاظت کرے. ہمارا بھی کچھ بھروسہ نہیں، کیونکہ جس کے دل کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو، غیر اللہ ہو دل میں، کچھ بھروسہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے. جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو، ہے نا. ایک آدمی، بہت پرانا آدمی، حضرت جی کے پاس آیا. حضرت جی اکیلے تھے کمرے میں، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا. اسے دھاڑے مار کر رونے لگا. پرانا آدمی، اللہ اس کی عمر میں برکت دے. اس نے حضرت جی سے عرض کیا کہ حضرت جی اتنے سال مجھے تبلیغ میں ہو گئے لیکن کوئی صفت پیدا نہیں ہوئی. حضرت جی بھی ذرا بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بھائی ہم اتنا لمبا چوڑا کام نہیں کر رہے. ہمارا کام اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں میرے اندر صفات پیدا ہوئی نہیں ہوئی، کون سی ہوئی کون سی نہیں ہوئی. ہمارا کام تو یہ ہے کرتے رہیں، بولو، ڈرتے رہیں، روتے رہیں اور مانگتے رہیں. یہ مولانا یوسف صاحب کے جملے تھے. اور حضرت جی مولانا انعام صاحب نے ایک جملہ اور اس میں مزید بڑھایا کہ مانتے بھی رہیں، یعنی مشورے سے. اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو سمجھو الحمدللہ صفات کی صفات، کامیابی کامیابی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو پھر ہم صفتوں کو لے کر کیا کریں. دنیا میں جتنے نبی آئے سب ڈرتے ہیں، کرتے بھی رہے، ڈرتے بھی رہے، روتے بھی رہے، مانتے بھی رہے، مانگتے بھی رہے. صحابہ کرام کرتے بھی رہے، ڈرتے بھی رہے، روتے بھی رہے، مانگتے بھی رہے. جیسے اللہ بڑے ہیں نا، یہ اللہ کا بہت بڑا کام ہے. کر بھی رہے اور ڈر بھی رہے، رو بھی رہے، مان بھی رہے اور مانگ بھی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رو رہے، سارے بدن سے خون نکلا ہوا ہے، پتھر کھائے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. لوگ کہے پاگل مجنون کو نکالو. تو ہمارے نبی کو فکر ہے تو ایک ہی ہے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو رہے. یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے لوگوں نے پتھر مارے، یہ فکر نہیں ہے کہ میں بھوکا ہوں. کتنا علیہ فلا ہوگا کہ اللہ اگر آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں. ہم بھی پیدل چلیں، محنت کریں، پھر دعا مانگے اللہ آپ ناراض تو نہیں، ہم آپ کا کام کر نہیں سکے. اشکو الیک ضعف قوتی وقلت، میں کر نہیں سکتا. اب ایک جملہ اور ہے دعا میں کہ اللہ مجھے ڈر ہے کہیں آپ کا غضب نہ میرے اوپر نازل ہو جائے. یہ تو ان ڈائریکٹ ہے اور کہیں ڈائریکٹ نہ آ جائے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا غضب آ سکتا ہے؟ بولو. لیکن حضور کی شان عبدیت کو دیکھو. شان نبوت تو ہے دعوت اور شان عبدیت ہے دعا. تو دعوت میں بھی کمی نہیں ہے، دعا میں بھی کمی نہیں. اب اللہ کی مدد آئی اور طائف والوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا فیصلہ. بولو. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ہندوستان پاکستان والوں پر علماء کا بڑا احسان، طائف والوں کا بڑا احسان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں 3 جماعتیں آ گئی 15 ہجری میں. ایک کراچی کے پاس دوبئی اور ایک بمبئی کے پاس اور ایک بڑوت کے پاس، اور تینوں کے امیر طائف کے. ان کا اس کے بعد میں محمد بن قاسم تشریف لائے 92 ہجری میں، وہ بھی طائف. اس کا بھیجنے والا بھی طائف کا.
تو گویا تائید کی دعا کا اثر ہم تک چل رہا ہے. اللہ ہمارے نبی کو اس کے شاعر نے خیر جزائے خیر عطا فرمائے. تو کرتے رہیں گے کھو انشاءاللہ، کرنے میں کمی نہ چھوڑیں، ہے نا. ہاں، اور نیت قیامت تک کی، سکرات تک کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں کرنا ہے. اپنی ڈرنا بھی ہے. حضرت ابو بکر ڈر رہے ہیں، چڑیا کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش میں بھی چڑیا ہوتا. حضرت ابو بکر جیسے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. اور الیاس صاحب ڈر رہے ہیں، کر رہے ہیں، خلوں کے پیچھے جا رہے ہیں. کل ہے وہاں بھی روتے رہے، مدینہ منورہ گئے وہاں بھی روتے رہے. آپ کو معلوم ہے بچہ جب روتا ہے ماں فوراً دودھ پلاتی ہے. آسمان جب روتا ہے تو زمین گل و گلزار ہوتی ہے. اور اللہ کے دین کی محنت کرنے والے جب روتے ہیں تو اللہ ہدایت کے فیصلے بولو فرماتے ہیں. محمد جب طارق بن زیاد یورپ تشریف لائے تو وہ کشتیوں میں تھے. شعبان کا مہینہ، 4 کشتیاں تھیں. ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو خواب میں دیکھا ایک کشتی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، صحابہ بھی آگے آگے ہیں. جیسے گویا یورپ آتے ہوئے رسول اللہ رہبری کر رہے ہیں. خدا کرے ہم یورپ والے رسول اللہ والا غم اور درد فکر لے کر یہاں رکھیں. اور اترتے ہی کہا بھائیوں کشتیوں میں آگ لگا دیں. کہ کیوں؟ یا تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے یا ہماری قبریں بنے گی. کہ دنیا کافروں کی جنت ہے اور مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے. اور اللہ نے ہم کو ان کی جنت پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا، ان کو اپنی جنت میں لانے کے لیے بھیجا. اور کرتے بھی رہیں اور ڈرتے بھی رہیں اور روتے بھی رہیں اور مانتے بھی رہیں، مشورے سے چلتے ہیں. ان کی صلاحیتیں الگ ہیں، مشورے میں سب کی صلاحیتیں آ جائیں. اور کبر سے اور تکبر سے خود بھی بچنے کا ذریعہ مشورہ ہے. جس کے دل کے اندر رائے کی بناور بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. اور مشورہ جو ہے کبر سے اور تکبر سے بچاتا ہے. یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا. مشورہ نفاق سے قوم کو بچانے کا بھی ذریعہ ہے. کیونکہ امر ہوگا تو کبر ہوگا، اور امت میں جو ہے ماننے کی صلاحیت نہیں. اگر بغیر مشورے کے ہم حکم کریں گے تو وہ مانیں گے اوپر سے، اندر سے نہیں مانیں گے، نفاق ہوگا. لیکن اگر مشورہ ہوگا تو وہ اندر سے مانیں گے. مشورے سے آدمی سو بھی جائے تو وہ دین کی محنت کر رہا ہے. بغیر مشورے کے اگر شہید بھی ہو جائے تو خطرے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے کبر کو بھی نکال دے، تکبر کو بھی نکال دے، اور مشورے سے اللہ ہمیں کام کرنے کی بولو. بما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ نبی اللہ نے آپ کو نرم کر دیا، اللہ نے آپ پر رحم کیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل والے ہوتے تو یہ سب بھاگ جاتے. تو مشورہ کرنے والے نرم دل ہوں، سخت نہ ہوں. اب ایک کام کریں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی آپ ان کو درگزر کرو، بات بات میں پکڑو مت، یعنی باخبر ہو کر بے خبر ہو جاؤ. ہمارے نبی نے تبوک تک منافقوں کو بھی جوڑے رکھا. باخبر ہو کر حضرت جی نے ایک دن فرمایا، حیات الصحابہ میں کوئی روایت آئی تو حضرت جی نے فرمایا کہ الحمدللہ مجھے بھی سب خبر ہے. میں نے کہا حضرت پھر آپ کہتے کیوں نہیں؟ کہ صلاحیت نہیں ہے ساتھیوں میں، بولو صلاحیت نہیں، بھاگ جائیں گے، مانیں گے نہیں، بھاگ جائیں گے. اس لیے ہمارے بزرگوں کو سب خبر ہے. اب دیکھو نا، اللہ کو سب خبر ہے لیکن کتنے حلیم ہیں، ان میں سے کام لے رہے. تو ایک تو درگزر کریں، اور تیسرا کام یہ کریں واستغفر لہم، کہ ان کی طرف سے آپ معافی بھی مانگو. وہ تو غلطی کریں گے، آپ معاف کریں گے،
لیکن وہ جو غلطی ہوئی اس کے لیے آپ معافی مانگو، اور رسول اللہ معافی بھی مانگے۔ مولانا الیاس نے پوری امت کی طرف سے درگزر بھی کیا، معاف بھی کیا، اور پوری امت کی طرف سے معافی بھی مانگی۔ تو اللہ نے یہ کام کیا۔ اور ایک کام یہ کریں، وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کریں۔ امت سے نہیں کہا کہ آپ نبی سے مشورہ کرو، نبی سے کہا کہ آپ ان سے وہ آپ کی کیا رائے ہے، وہ آپ کی کیا رائے ہے، تو سب خوش ہو جائے۔ ہاں، ان 3-4 چیزوں کے بعد جو طے ہو جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ نہیں کہا فَإِذَا عَزِمُوا أَكْثَرَهُمْ، کہ جب سب لوگوں کی زیادہ رائے ہو جائے، یہ نہیں کہا، فیصلہ ان پہ چھوڑا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ایک بات پر پھر آپ مشورے میں طے کر دو، تو ہمارا مشورہ جو ہے کثرت رائے کا تابع نہیں ہے، تو کرتے بھی رہیں، ڈرتے بھی رہیں، روتے بھی رہیں، اور بولو مانتے بھی رہیں، مشورے سے چلتے بھی رہیں۔ اور حضرت جی نے فرمایا کہ اپنی اصلاح کی نیت ہو، جو آدمی اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرتا اللہ اس کی اصلاح نہیں کرتی، اور دوسروں کی اصلاح کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے، اپنی اصلاح کی نیت نہیں ہے اور دوسروں کی اصلاح کا کوئی وعدہ نہیں ہے، تو ادھر سے بھی گئے اور ادھر سے بھی گئے، اپنی اصلاح کی نیت۔ اور جو آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے چلے گا ہے نا بھائی، تو انشاءاللہ کسی کے ہاتھ میں آئے گا۔ حضرت جی اس پر ایک مثال دیتے کہ لومڑی کو آپ جانتے ہیں، ہاں، دبلی پتلی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کئی کتے دوڑتے ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں آتی۔ تو کسی نے لومڑی سے پوچھا کہ بھائی تو دبلی پتلی ہے اور یہ ہٹتے کٹتے کتے تمہارے پیچھے دوڑتے ہیں اور تو ہاتھ نہیں آتی، یہ طاقت تیرے اندر کہاں سے آئی؟ تو لومڑی کہتی ہے کہ یہ کتے تو شکاری کے لیے دوڑتے ہیں اور میں اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتی ہوں، مجھے تو اپنی جان بچانے